السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم دیکھتے رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ہم نے دیکھ لیا ہے تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم عنقریب تمہیں پھیر دیں گے اسی طرف جو تمہیں پسند ہے، اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے ہرگز غافل نہیں۔ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف جو قبلہ کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے احکام بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوری قیادت و سیادت چھین کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، اور اب پوری ذمہ داری جو اقامت دین کی ہے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دینے کی ہے، وہ امت محمدیہ کو سونپی جا رہی، اور ان کو امت وسط کہا، اور ساتھ یہ بتایا کہ نشانی کے طور پر تمہارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہی بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ صرف ایک علامت ہے، اور اس کے بارے میں پہلے گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے اور قبلے کے تعین کا یہ جو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو جو دیا جا رہا ہے، یہ حکم بجائے خود ایک خاص الخاص بات ہے۔ یعنی اس سے پہلے انبیاء نے جو جتنے بھی قبلے مقرر کر رکھے تھے یا ان کی امتوں نے قبلے مقرر کر رکھے تھے، لگتا یوں ہے کہ وہ سب کا سب یا تو انبیاء کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہوتا تھا، اور یا پھر اس امت نے بعد میں اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا۔ جیسا کہ ہم یہود کو دیکھتے ہیں تو وہ بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ کہتے ہیں، لیکن اس کی مغربی سائیڈ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، اور جب ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں، عیسائیوں کو، تو وہ بھی بیت المقدس کو قبلہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی مشرقی جانب کو، جہاں پہ حضرت مریم نے اعتکاف کیا اس حجرے کو، وہ اس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ تو قبلہ تو بیت المقدس ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنا اپنا الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا خیال یہ ہے
کہ اس سے قبل جتنے فیصلے قبلے کے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اجتہادی تھے، وہ انبیاء کا اجتہاد تھا یا امتوں کا اجتہاد تھا، اور اللہ کریم نے یہ اس امت کو خاص امتیاز عطا فرمایا کہ ان کے قبلے کے لیے بھی حکم آسمانوں سے بذریعہ وحی نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ بات معلوم تھی اور پیچھے آیات میں بھی آ چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھیں، ایک تو اس قبلے کو بھر دینے کی دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر دے جب کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ ان میں ایک رسول مبعوث کر جو ان کے تعلیم و تزکیے کا بندوبست کرے۔ تو تعلیم و تزکیے کا بندوبست کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی دعا کے تقریباً 3000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ اب جہاں تک قبلے کی بات تھی تو جب تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں کو بیک وقت قبلہ بنا کے نماز ادا کرتے رہے، کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طرف سے اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو سامنے قبلہ آتا ہے، تو اور یہ رخ بھی بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، لہٰذا دونوں ہوتے رہے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے پشت ہوتی تھی کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزرتا تھا، وگرنہ اگر ویسا کوئی انتظام ہوتا تو شاید چلتا رہتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چینی سے اور بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ کب یہ حکم آئے اور ہماری جو پشت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف وہ ہم چہرہ اپنا اس طرف پھیر لیں، کیونکہ وہ بالکل جنوب اور شمال کا فرق تھا، درمیان میں مدینہ تھا، جنوب میں مکہ ہے اور شمال میں بیت المقدس۔ اصل مسئلہ یہ تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شوق کہ یہ حکم کب آئے گا، آپ کو انتظار بھی رہتا تھا اور شوق بھی، اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے حکم کب آئے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ کریم نے یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ تمہارا جو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا ہے یہ ہمارے علم میں ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اب وہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور فرمایا کہ اب ہم تمہارا رخ اسی طرف پھیرے دیتے ہیں جس طرف تمہارا دل کرتا تھا، ترداہا جو تمہیں پسند تھا، یعنی پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور ساتھ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی پوری امت محمدیہ، اب ظاہر ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ ہوں گے، فولوا وجوہکم شطرا، تو سب کے سب اسی طرف منہ پھیر دیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، ایک تو شطر کا لفظ آیا ہے اور دوسرا مسجد حرام کا آیا ہے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اہم ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیر لو، بات تو ہو رہی تھی بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی، اور ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، مکہ میں جو پہلا گھر ہے اصل میں تو اس قبلے کی بات تھی، اس کو، اس کمرے کو جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کمرے کی بات تھی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ لیکن فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو، اس کی طرف تم اپنا چہرہ پھیر لو۔ اب شطر کا جو لفظ ہے اس کو اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں تو اس کے کئی معنی ہیں، جس میں 2 نمایاں معنی اس کے، ایک تو حصہ ہوتا ہے کسی بھی عمارت کا حصہ، بنیادی طور پر شطر اس حصے کو کہتے تھے تاریخی طور پر جو کسی بھی چیز سے الگ کر دیا جائے اس کو حصہ کہتے تھے، لیکن بعد ازاں وہ حصہ اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو، اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، تب بھی اس کو شطر کہا جا سکتا تھا، علی ھذا القیاس، یعنی وہ حصہ ہے۔ تو مسجد حرام کا اس کے معنی اگر ہم اس کا ترجمہ شطر کا حصہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے حصے کی طرف، ایک حصے کی طرف تم منہ کر لو، اور بیت اللہ جو ہے مسجد حرام کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پہ شطر سے مراد حصہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس کا دوسرا معنی جو بہت زیادہ معروف ہے لغت کے اعتبار سے بھی اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی، وہ ہے سمت اور رخ اور جانب۔
لہٰذا کسی بھی سمت کو، کسی بھی رخ کو، ابھی اس میں ایگزیکٹ اگر قبلہ نہ بھی ہو، شطر کا مطلب ہے ایک طرف، تو جو جس طرف مسجد حرام ہے یا جس طرف وہ کعبۃ اللہ ہے، اگر اس طرف کو منہ ہو گیا تو یہ کافی ہے۔ یعنی اگر یہ شطر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ رخ وہ اختیار کرنا ہے، ایگزیکٹ وہ اگر آپ کے سامنے نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ویسے بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے آیت نمبر 150 تک یہ حکم 3 دفعہ دہرایا گیا، اور تینوں دفعہ الفاظ یہی ہیں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ کا شطر المسجد الحرام، وہ بھی شطر ہے، وہ بھی مسجد حرام۔ اس کے 3 دفعہ دہرانے کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، وہ آیت نمبر 150 پر پہنچ کے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو اس رخ کو اپنانا ہے جس رخ کی طرف کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ وہ مسجد حرام میں ہے۔ لہٰذا کعبۃ اللہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اگر آپ مکہ سے مدینہ میں موجود ہوں اور مدینہ سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیں تو آپ کا اینگل جو ہے وہ ذرا سا بھی ادھر کو ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ کعبۃ اللہ کے سائڈ سے گزر جائے۔ لہٰذا شطر المسجد الحرام کہا ہے، جس طرف مسجد حرام ہے اس طرف کو تم اپنا رخ پھیر لو۔ یہ اس میں گویا آسانی ہے کہ اس رخ کی طرف کر لو، یہ اس رخ کی طرف کر لینا یہ کافی۔ مثلاً اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے جو کعبۃ اللہ ہے یا مسجد حرام ہے وہ مغرب کی جانب، لہٰذا یہاں پہ ہم اگر مغرب کی جانب رخ کر لیں گے تو یہ شطر المسجد الحرام ہو جائے۔ اور پھر ہم مغرب کو بھی اگر دیکھیں گرمیوں اور سردیوں کے حساب سے تو مغرب چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 48 ڈگریز چینج ہوتا ہے، سورج ادھر سردیوں میں ادھر غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں ادھر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کا فرق ہے اس کے درمیان میں سارے کا سارا مغرب ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے تھوڑا سا رخ ادھر کر لیا یا تھوڑا سا رخ ادھر کر لیا۔ بعض اوقات ہماری مساجد کی صفوں میں تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹ سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شطر المسجد الحرام کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ اگر تھوڑا سا رخ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ذرا سی صف ادھر ہو جائے تو آپ کہیں کہ جناب اب ہماری نماز شاید غلط قرار پائی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شطر فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کے یہ عین عکاسی کرتا ہے کہ اس کے اندر ان کے معنوں کے اندر وسعت موجود ہے۔ اسی طرح جو لوگ آج کل امریکہ میں ہیں یا امریکہ کے بھی ساتھ کینیڈا میں، تو وہ تو تقریباً جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے بالکل نیچے بنتا ہے، لہذا وہ کس طرف رخ کرے؟ وہ اگر بالکل نیچے ہوگا، اگر وہ اس طرف رخ کریں گے زمین کے اعتبار سے تو ادھر سے بھی کعبہ آ جاتا ہے، یعنی جہاز ادھر سے جاتا ہے ادھر سے بھی آ جاتا ہے، گلوب کے اس طرف سے بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو وہاں کے لوگوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو یہ والی سائیڈ ہے، یعنی وہاں سے جو مشرق والی سائیڈ ہے اس طرف ہم نے منہ کرنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور یہ بھی اجتہاد ہو سکتا تھا کہ جو نیو یارک کی طرف، یعنی جو اس کے مشرقی جو کنارے کے لوگ ہیں وہ اگر مشرق کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو اپنا رخ کر لیں، اور جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں جو بحر الکاہل کے اوپر رہتے ہیں تو وہ اگر اس طرف سے منہ کر لیں تو دونوں طرف سے جائز ہوگا، کیونکہ شطر المسجد الحرام کے اندر یہ وسعت موجود ہے۔ اور یہ اگر وہ کسی ایک رخ کو بھی اپنا لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اس لیے بعض لوگ وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو لوکل مسائل ہیں، جو ہر جگہ کی لوکل فقہ ہوتی ہے، وہاں کے فقہی مسائل میں یہ مسئلہ بعض اوقات اٹھایا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے رخ کدھر کرنا ہے، کعبۃ اللہ تو ہمارے اوپر ہے۔ یعنی وہاں سے اگر دیکھیں تو وہ اگر زمین کے گلوب کو دیکھیں تو ان کے پاؤں کے نیچے ہے، اور کس طرح سے کعبہ کا رخ ہوگا تو شطر المسجد الحرام اللہ اپنے کلام کی حکمتیں جانتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جس طرف کو آپ کو اندازہ ہو کہ کعبہ اس طرف ہے آپ اس طرف کو منہ کر لو، یہ کافی۔ اور یہ شطر کے لفظ کے اندر یعنی وہ رخ ہے، لہٰذا کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ ذرا سا ادھر ہے یا ذرا سا ادھر ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے رخ وہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے رب کی طرف سے۔ کیسے جانتے ہیں وہ ایسے جانتے ہیں کہ ان کی ساری تعلیمات کے اندر، تورات کے اندر، پھر ان کی جو جتنے بھی انبیاء کے صحائف تھے ان کے اندر لکھا ہوا تھا، اور پھر انجیل کے اندر بھی کہ جو نبی تشریف لائیں گے آخری نبی، ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اسی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اب وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسرا پارہ شروع اس بات سے ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ بے وقوف اور احمق لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کریں گے۔ بات یہ اعتراضات سے شروع ہوئی، لہٰذا یہود نے خاص طور پر اور عیسائیوں نے بھی اور تمام مشرکین نے بھی، سب نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسا دین ہے کہ یہ اپنا قبلہ چینج کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو اصل اعتراض یہود کا پھر بنتا تھا، اہل کتاب کا اصل اعتراض پھر بنتا تھا اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ قبلہ یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، پہلے سے دی جا چکی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا دھوکے بازی اور فراڈ کر رہے ہیں، کہ پتہ ہے ہر بات کا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اعتراضات کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان کے اپنے خب سے باطن ہے اور ان کا حسد ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ اعتراضات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اور پوری امت کا درد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، اور پھر امت صرف امت اجابت نہیں بلکہ امت دعوت کا بھی درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے لیے بھی افسوس کا اظہار کرتے تھے جو امت دعوت سے امت اجابت نہیں بنتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں میری بات مانتے، اور یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیوں نہیں بنتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، افسوس کے ساتھ آپ اکثر اتنا درد اور غم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ آپ تو اتنا اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے، اپنی اس طبیعت کی وجہ سے اور اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اعتراضات تو ان کے پہلے سے ہی تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گویا یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے احساسات میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی معجزہ ساتھ آ جائے، ساتھ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے، اب تو یہ تو حکم تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وحی آئی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو مسجد نبوی کے اندر پڑھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ عصر کی نماز تھی، اور وہ بنی سلمہ کے محلے میں جو مسجد قبلتین ہے اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کسی کام سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور نماز کے دوران آپ کو حکم آیا اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ لیکن ایک روایت جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد نبوی میں پڑھی تھی، اور کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا، اس نے آ کے دیکھا کہ وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو اس شخص نے تھوڑی سی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دی اور اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ بس وہ لوگوں نے سنا، نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب رخ پھیرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہم یہاں پہ اگر رخ پھیرنے کا
تصور اگر قائم کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ تصور لگتا ہے کہ پہلے یوں کھڑے ہوئے تھے اور پھر یوں ہو گئے. ایسا نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ چلنا پڑا. آپ دیکھیں نا بالکل 180 ڈگری پہ تھا نا, کہ امام اگر شمال کی طرف کھڑا ہے اور اس کے پیچھے نمازی کھڑے ہیں تو اب قبلہ بالکل جنوب کی طرف تھا, لہٰذا امام کو وہاں سے چل کے دوسری طرف آنا پڑا. اور پھر اسی طرح نمازیوں نے بھی جب صفیں تبدیل کرنی تھی تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ چلنا پڑا ہوگا. تو یہ باقاعدہ تبدیلی کی گئی نماز کے دوران. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ یہود جو ہیں, خاص طور پر مدینہ کے یہود بڑے بدبخت تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے تھے. پھر منافقین ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو مشرکین مکہ سادہ دشمن تھے, یہ بڑے مکار دشمن تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, آپ کے احساسات تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ایسی عطا فرما دے, کوئی ایسا معجزہ آ جائے, یا پھر کوئی ایسی آسمان سے نشانی آ جائے کہ سب لوگ خود دیکھ لیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا, بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو دلائل دیتا پھروں. تو ایک کوئی نشانی ایسی آ جائے کہ سب کو پتہ چل جائے قبلہ تبدیل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت سب جانتے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, ان کو سب معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. رہ گئی نشانی کوئی, تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, آپ ہر قسم کی نشانی بھی ان کو دکھا دیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ, اگر آپ آ جائیں لے آئیں اوتوا الکتاب, ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب دی گئی ہے, بِكُلِّ آیَةٍ, ہر قسم کی نشانی ان کو دکھا دیں. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, آپ کے قبلے کی پیروی انہوں نے پھر بھی نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ نشانی دیکھ لیں گے تو پھر وہ آ جائیں گے. ان کی یہ وجہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے, معلوم تو ان کو پہلے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وہ ہوگا. لہٰذا یہ اصل وجہ نہیں ہے, اصل وجہ تو ان کا اپنا حسد ہے اور ان کا بغض ہے. لہٰذا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے احساسات چاہے یہ ہوں کہ کوئی نشانی آ جائے اور کوئی ظاہری محسوس نشانی قبلہ کی تبدیلی کی نشاندہی کر دے, تو وہ آ بھی جائے تو یہ ماننے والے نہیں ہیں, بڑے بدبخت لوگ ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ کا خیال ہے کہ اشتراک ہو جائے قبلے کا؟ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ حسد میں مبتلا ہیں, غرور میں مبتلا ہیں, اور اپنی جو علو شان کا دھوکہ ہے ان کو, اس کے اندر مبتلا ہیں. آپ کے ساتھ ان کو حسد ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل والی جو رقابت ہے, بغیم بینہم کی جو رکاوٹیں ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے تو آنا نہیں. اشتراک کے دو ہی مفاہیم یا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے قبلے پہ آ جائیں یا آپ ان کے قبلے پہ آ جائیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ ان کے قبلے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پسند نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو ہیں اللہ کے حکم کے پابند. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے, اب آپ نے تو رخ ادھر پھیر لیا, وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں, لہٰذا یہ اشتراک ہو سکتا نہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ کیسے ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور ان میں سے جو بعض ہیں وہ بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ وہ بات ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس کو قبلہ جانتے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی, لیکن اس میں بھی ان کا اختلاف تھا. یہودیوں کے ہاں جو قبلہ ہے وہ اس کی مغربی جانب قبہ صخرہ ہے, اور وہ مغربی جانب ہے, جبکہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں جو قبلہ ہے وہ اس کی مشرقی جانب ہے. مکاناً شرقیہ قرآن نے کہا ہے, اور یہ وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا, یہ اس کو قبلہ بناتے ہیں. اچھا, وہ ان کا قبلہ ہے, یہ ان کا قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی اشتراک کریں, یہ تو آپس میں بھی اشتراک کرنے والے نہیں قبلے کے, اور یہ آپس میں بھی قبلے کا اختلاف رکھتے ہیں. نشانی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ کبھی بھی کسی اشتراک پہ نہیں آئیں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی ماننے والے نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی العلم آ جانے کے بعد,
ان قید لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بات ہے جو اس سے قبل آیت نمبر 120 میں بھی فرمائی گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اللہ کریم نے یہ احکام دیے ہیں، یہ آیت 2 دفعہ دہرائی گئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 145 ہے اور وہ آیت نمبر 120۔ اب دونوں میں بات ایک ہی کی گئی ہے، اور یہود کا معاملہ وہاں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ڈسکس یہود کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہود کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ان کے نظام فکر کی بنیاد وحی الہی نہیں ہے۔ اگر وحی الہی اس کی بنیاد ہوتی تو اللہ کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بھی نہیں۔ یہ براہ راست اس کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں یہ حکم جو ہے یہ امتیوں کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے ہی نہیں۔ کمپیریزن یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بات قبلہ کی ہو، بات تعلیمات کی ہو، بات پورے دین کی ہو، بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہو، ان کا سارا نظام فکر ان کی خواہشات پر مبنی ہے، وحی الہی پر مبنی نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں قبلے کی بات تھی، وہاں ملت کی بات تھی، ملت اور دین کی۔ وہاں فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں تب تک وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے قبلے کی، تو اللہ کی طرف سے کمپیریزن وہی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس العلم آیا۔ العلم کیا ہے؟ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وحی الہی آئی ہے۔ اب علم اور العلم میں بھی فرق میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کو ذہن سے محو نہ ہونے دیجئے۔ دنیا کائنات کے سارے علوم و فنون، وہ ان کا مقابلہ دنیاوی علوم ہونے کے ناطے دینی علم کے ساتھ نہیں ہے۔ دینی علم العلم ہے، اور دنیا کے علوم و فنون اگر وہ وحی الہی کے ماتحت آتے ہیں تو وہ وحی الہی کے ذیل میں ہی شمار کیے جائیں گے، اور اگر وہ خواہشات نفس پر مبنی نظام کو لے کے آتے ہیں، دیکھیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یا جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں یا بیسک سائنسز ہیں، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتی، وہ بس علوم ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے والا اپنا عقیدہ اس کے اوپر شامل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علوم کفریہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علوم اسلامی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بنیادی طور پر جو فرق ہے اور بنیادی جو کمپیریزن ہے وہ اللہ کریم نے بتا دیا ہے، اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر العلم نازل ہوا ہے، اگر آپ اس العلم کی اتباع کی بجائے ان کا خواہشات پر مبنی جو نظام فکر ہے اس کی پیروی کریں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ آیت نمبر 120 میں فرمایا تھا، یہاں فرمایا اِنَّ كَيْدَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اب کمپیریزن ہمارے پاس آ گیا کہ قبلے کی بات ہو، یہ جزوی بات ہو یا کلی طور پر پورے نظام فکر کی بات ہو۔ ایک نظام فکر ہے جو وحی الہی پر مبنی ہے، دوسرا نظام فکر ہے جو خواہشات نفس یا ہوائے نفس پر مبنی ہے، لہذا مقابلہ ان دونوں کا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی موقع پر یہ دین اور دنیا کی دو اصطلاحات الگ الگ کر کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں دنیاوی ہیں اور یہ چیزیں دینی ہیں، بلکہ جو چیزیں خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے کی جائیں گی وہ ساری کی ساری دنیاوی ہیں، وہ ساری کی ساری وحی الہی کے مقابلے میں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پر قرآن ہی پڑھ رہے ہوں، حدیث ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن مقصد آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہو، تو پھر قرآن حدیث پڑھنا بھی ہوائے نفس کی پیروی ہوگا، وحی الہی کی پیروی نہیں ہوگا۔ وحی الہی کی پیروی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔
وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہو، آپ جو مرضی دنیا کے علوم و فنون پڑھ رہے ہو، لیکن مقصد اگر وحی الہی کی پیروی ہے تو پھر آپ گویا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دین اور دنیا کا تضاد نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ خصوصیت کے ساتھ قبلے کے حوالے سے بات تو ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے قبلے کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو یہاں پہ اصل میں یہ پورے نظام فکر کو سمو دیا گیا ہے کہ حقیقت میں ہوائے نفس ہے ان کا مسئلہ، قبلہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ قبلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہوائے نفس ہے، وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر۔ لہٰذا آپ پورا اگر نظام فکر دیکھیں جس کو آپ مغربی تہذیب کہتے ہیں یا مغربی نظام کہتے ہیں یا مغربی فکر کہتے ہیں، یا ہم جوش خطابت میں اس کو دنیاوی فکر کہہ دیتے ہیں، وہ دنیاوی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی بنیاد ہوائے نفس ہے۔ پورا نظام جو مغرب کا کھڑا ہوا ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوا، جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھنا کہ کون سی چیز فائدہ دیتی ہے، کون سی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اس بنیاد پر جتنی انڈسٹری لگ رہی ہے، جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری سہولیات زندگی میں اور مادی فوائد کے لیے اس کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسی کو اقبال نے شاخ نازک کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ کس لیے خودکشی کرے گی؟ کہ جس کی اپج، جس کی سمجھ کی آخری حد یہی ہو کہ میں نے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے ہیں، وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو ان کی حد تو یہی ہے کہ بجلی پیدا کر لی جائے، سہولیات زندگی پیدا کر لی جائیں، بس یہی ہے۔ یہ ہے ہوائے نفس پر مبنی نظام تعلیم۔ اور جو وحی الہی پر مبنی نظام تعلیم ہوگا اور جو وحی الہی پر مبنی نظام فکر ہوگا، وہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا اور وہی عدل کے نظام کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حقیقت میں ہم سب کو ہے۔ اللہ اکبر! امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں عتاب ہے ان لوگوں پر، خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ عتاب ہے یہود و نصارہ پر بھی اور امت کے ان لوگوں پر جو عالم ہونے کے باوجود اور دین کا، شریعت کا، کتاب و سنت کا علم رکھنے کے باوجود اہل بدعت اور اہل ہوا، جو خواہش نفس پر مبنی جنہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ ان کے لیے عتاب ہے، ان کے لیے غصہ ہے اللہ کا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کتاب و سنت اور وحی ایک خاص رستہ دے رہی ہے آپ کو، ایک خاص منہج بتا رہی ہے، ایک خاص نظام فکر اور ایک پورا عملی راستہ بتا رہی ہے، ہدایت دے رہی ہے، اور وہ ہدایت کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی کی بھی خواہش کی پیروی کرنا، وہ چاہے کوئی شخصیت ہو، چاہے کوئی نظام ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، کسی کی بھی بات ماننا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ہوائے نفس کے نظام کو قبول کر لیا۔ یہ بات مغرب اور مشرق کی نہیں، آپ مشرق کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر یہ کردار اپنائیں گے تو یہ عتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وجہ اس کی یہ ہے اتنے بڑے سخت عذاب کی جو اور عتاب کی جو یہاں پہ نوید سنائی ہے اور وعید سنائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اس کو جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ، کس کو جانتے ہیں؟ ہو کی ضمیر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو، کس کو؟ اب ویسے تو جو سورہ بقرہ میں پیچھے بیان ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوا تھا، اور بہت ساری روایات بھی ایسی ہیں کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ان نشانیوں سے جو تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئی تھیں اسی طرح پہچان لیا تھا کہ بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو بہو وہ ساری نشانیاں آپ کے اوپر صادق آتی تھیں جو تورات اور انجیل میں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی قبلے کی، تو قبلے کی بات ہو تو قبلے کا حکم ہو تو بھی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو تو بھی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد قبلہ اور قبلہ کی تبدیلی کا یہ حکم، یہ تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ یعرفونہ، یہ جن کو کتاب دی گئی ہے یہ جانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور سچ۔ یہاں پہ ایک فرق مفسرین نے نوٹ کیا ہے اللہ کے کلام میں، ویسے تو اللہ کے کلام کی جو بلاغت ہے اور اللہ کے کلام کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کون جان سکتا ہے، لیکن ہمیں جو بات سمجھائی گئی اس میں ایک بڑا یہاں پہ لطیف فرق ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کریم نے جہاں کہیں بات کی ہے اوت الکتاب کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی۔ ہر جگہ اوت الکتاب ہے، یہاں پہ ہے جن کو ہم نے کتاب دی، یہاں اوت الکتاب نہیں ہے، یعنی وہ مجہول ہے گرامر کے اعتبار سے، یہ معروف ہے۔ ہم نے جن کو کتاب دی یا جن کو کتاب دی گئی، ان دونوں میں جو فرق، ایک بڑا لطیف سا فرق اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ان یہود و نصارہ کی بات ہوئی جنہوں نے کتاب الہی کے احکام کو پس پش ڈال دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، سارے اس علم کو بھی جو ان کی تورات اور انجیل سے ان کو حاصل ہوا تھا ان کو بھی پس پش ڈال دیا، ان لوگوں کی جب کبھی بات ہوئی ہے تو قرآن نے مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اوت الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن یہاں پہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی یا عیسائی، لیکن انہوں نے پہچاننے کے بعد دین کو قبول کر لیا، لہٰذا ان میں سے جو قبول کر لینے والے ہیں ان کو اللہ کریم نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے مجہول الفاظ میں بات نہیں کی بلکہ معروف الفاظ میں بات کی کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب خود عنایت فرمائی، ہم نے دی ان کو کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ انہوں نے پہچان بھی لیا جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بائفرکیٹ کر دیا، اس میں ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہچان لیا، جو نیک لوگ تھے جنہوں نے پہچاننے کے بعد قبول کر لیا، انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن انہی میں سے ایک گروہ جو الگ ہو گیا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پہچان سب نے لیا تھا لیکن ان میں سے وہ گروہ جنہوں نے انکار کیا باوجود جاننے کے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انہوں نے چھپا لیا حق کو، پہچان سب نے لیا لیکن ایک گروہ الگ ہوا، ایک گروہ جو ہے انہوں نے قبول بھی کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یہودی عالم دین تھے اور بعد میں جب انہوں نے قرآن سنا تو اسلام قبول کر لیا، تورات کے عالم تھے لیکن اسلام قبول کر لیا۔ آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 8 تھے یا 10 تھے، وہ
بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار بھی کیا، اور وہ ایمان کی جو جملہ جزیات تھی ساری کی ساری قبول کر، لہٰذا انہوں نے پہچاننے کے بعد قبول کیا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے کچھ لوگ پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ حق کو چھپا لیا۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، حق ان کے پاس ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا وہ سارا حق ہے، لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے جانتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی اس کو چھپا لیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوٹا سا فقرہ ہے، ایسا جامع، سبحان اللہ، دنیا کائنات کے سارے شکوک و شبہات ختم کرنے والا۔ فرمایا الحق من ربک، حق تو ہوتا ہی وہ ہے من ربک جو تیرے رب کی طرف سے ہو، فلا تکونن من الممترین، کسی بھی طرح کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ وہ شک ہے دین کے بارے میں، بات تو قبلے کی تھی اور پوری جو دین کی کلیات ہیں اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کتنے ڈاؤٹس، کتنے شکوک و شبہات جو معاشرہ انسان کے ذہن میں پیدا کرتا، جو سائنس انسان کے ذہن میں پیدا کرتی، جو جدید تصور علم انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور اتنے شکوک و شبہات ہیں، اور جو تجدد انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، پھر جو وائلنٹ ذہنیت ہے اور تشدد پسند ذہنیت، ایک تجدد پسند ذہنیت ہے، ایک تشدد پسند ذہنیت ہے، دونوں ہی انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک ایسی شاندار بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذہانت اور پورے معاشرے کی اجتماعی دانش بھی اگر کسی ایک بات کو سچ کہہ رہی ہو، پورا معاشرہ کسی ایک بات کو سچ اور حق کہہ رہا ہو، تو بھی وہ حق اور سچ نہیں ہوتا۔ حق اور سچ وہ ہوتا ہے الحق من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہو۔ لہذا کسی علم کی، کسی اسلوب کی، یا کسی بھی چیز کی تاثیر سے متاثر ہو کر، کسی فکر سے متاثر ہو کر، یا کسی کے طرز بیان سے متاثر ہو کر، فلا تکونن من الممترین، اپنے آپ کو خواہ شک کرنے والوں میں شامل نہیں کر لینا، بلکہ پورے تیقن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما کہ جو کوئی معجزہ دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو، مجھے کوئی معجزہ دکھا دے میرے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، لیکن وہ معجزہ دیکھ کر بھی میرا ایمان متزلزل نہ ہو، مجھے اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما۔ تو الحق من ربک یہ اصول ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کائنات میں کہیں پھرتے ہوں، آپ کو جدید ترین فلسفہ متاثر کر رہا ہو، جدید ترین فکر متاثر کر رہی ہو، کوئی تشدد متاثر کر رہا ہو یا کوئی تجدد متاثر کر رہا ہو، بات آپ نے اس تاثیر کی نہیں دیکھنی بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا۔ الحق من ربک، حق تو ہے ہی وہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا قبلے کے بارے میں اگر لوگوں نے آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ہے تو وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے فرامین کے بارے میں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو گویا ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ شکوک و شبہات میں پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں اس کی جزیات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اور ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، وہ بلکہ آج کل یہ جو کاروبار کی شکلیں ہیں تو اتنی گمبھیر اور اتنی پیچیدہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز۔ کل پرسوں کوئی شخص مجھ سے پوچھ رہا تھا کوئی ٹائمز نام کا کوئی بزنس چلا ہوا، تو بتائیں وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ میں نے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں، وہ بزنس کیا ہے، میں جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ کیسے دوں؟
پھر اس نے مجھے ایک مضمون بھیجا، میں نے وہ مضمون پڑھا، اللہ اکبر، حیران رہ گیا کہ یعنی ذہن جو ہے، شیطانی ذہن، وہ کس طرح چلتا ہے اور لوگوں کو کس قدر پیچیدگیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ان ساری جزیات کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ واضح رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز چھوڑ دو جو شک میں مبتلا کرتی، اور وہ چیز اختیار کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ شک والی چیزیں، جس میں شک پڑ گیا اس کو حرام میں شمار کرو، بس سادہ اصول ہے۔ صرف وہ یقین والی بات، نماز میں بھی اگر شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین والی بات پر بنیاد رکھو، شک والی بات چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ شک ہو رہا ہے 2 یا 3 میں، تو 2 تو یقیناً پڑھ لی ہے نا، تیسری میں شک ہے نا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لہذا 2 پر یقین رکھو اور اسی پر بنیاد رکھ کے نماز مکمل کر لو، اس کے بعد سجدہ صاف۔ یعنی شک والی ہر بات چھوڑ دینی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ ایک جنرل اصول ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو حرام اور حلال کے حوالے سے، یہ جو کاروبار کی نئی نئی صورتوں کے حوالے سے، یا جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو سمجھ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی کی وضاحت فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں جن کو ہم گرے ایریاز کہتے ہیں، وہ ٹائمز کا بزنس ہو یا کوئی اور بزنس ہو، جدید ترین شکلیں جن کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں حلال پتہ نہیں حرام، ادھر بھی فتوے ہیں ادھر بھی فتوے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک حلال کی لائن، ایک حرام کی لائن، درمیان میں مشتبہات کی لائن، یہ گرے ایریاز، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو اس میں پڑا وہ بھی حرام میں پڑ گیا، تو اس کا مطلب ہے لائن تو ایک ہی ہے نا، ادھر حلال ہے ادھر حرام ہے، بات ختم، جانے کی ضرورت ہی نہیں ادھر۔ اور وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوے موجود ہوں بھی نا تو بھی ایسی چیزوں کی طرف نہ ہی جایا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ لن یبلغ عبد درجۃ المتقین، کوئی بندہ متقین کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، جو ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں ان میں حرج نہ ہو، یعنی اس ڈر سے جو ان ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں اور ڈر اس کو یہ ہے کہ شاید اس میں حرج نہ ہو، تو ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ پہنچتا ہے متقین کے درجے کو۔ لن یبلغ عبد درجۃ المتقین، وگرنہ کوئی شخص، کوئی بھی بندہ وہ متقین کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ لہٰذا سیدھی لائن ہے الحق من ربک، وحی الہی کے ساتھ جڑ گیا، وہ القائے نسبت، صوفیاء کہتے ہیں نا القائے نسبت، علمی القائے نسبت ہو، علم اگر وحی الہی کے ساتھ جڑ گیا، سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات اگر جڑ گیا ہے الحق من ربک تو وہ حق ہے، اور اگر نہیں جڑا تو پھر خامخواہ شک شبے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالص دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا دیا۔